آپ یہ بتائیں آپ بنگالی بڑی اچھی بولتے ہیں. کیمن حسن تو بھالو اپنا باڑی کھوتا ہے اپنا نام کی. آپ یہ بتائیں آپ بنگالی بڑی اچھی بولتے ہیں. کیمن حسن تو بھالو اپنا باڑی کھوتا ہے اپنا نام کی. بولتے ہیں. میں اس سے کیا قصہ ہے؟ میرے والد میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ بنگال بھی گیا, بنگلہ دیش بھی گیا تھا 97 میں. تو یہ حسینہ واجد اور خالدہ زیام ملی تھی. حسینہ واجد نے جو کچھ کہا تھا وہ میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو یاد آئے تو آپ بتا دیجیے گا کہ وہ کتنی کیا بنگالی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ میں 4 سال بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان میں پڑھا ہوں. میرے والد صاحب فوج میں تھے اور آدم جی اسکول تھا, کنٹونمنٹ اسکول, وہاں پڑھتے تھے. اور وہاں وہ کمپلسری تھا, ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا کہ جو مغربی پاکستان کے لوگ ہیں وہ بنگالی سیکھیں گے, جو مشرقی پاکستان کے لوگ جو ادھر آئیں گے مغرب وہ اردو سیکھیں گے. اور اس زمانے میں میرے بڑی دوستیاں تھیں بنگالی, تو بہت اچھے دوست تھے, یار دوست تھے. کیونکہ میں بنگالی سیکھتا لکھتا بھی تھا بولتا بھی تھا, جیسے میں نے ابھی بولی ہے. اور وہ بنگالی مٹھائی کھانی چمچم جیسے کہتے ہیں, رسگلا. اور ہمارا اسکول تھا آدم جی اسکول, ساتھ تھا شاہین پبلک اسکول وہ ایئر فورس کا. اس میں شیخ مجیب کے دونوں بیٹے پڑھتے تھے, شیخ جمال شیخ کمال. وہ ان سے ہم فٹ بال کھیلتے تھے. اچھا اچھا, ہاں فٹ بال. آپ کبھی شیخ مجیب کو ملے بھی ہیں اس زمانے میں؟ وہ ویسے ملاقات ہوئی, لیکن مطلب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, وہ کیونکہ وہ میں اسٹوڈنٹ تھا, لیکن وہ ویسے سوشلی ملے جیسے ایک شادی پہ, لیکن وہ مری اس طرح نہیں تھی. تو لیکن ان کے بچوں سے ہمارا وہ کھیلنا تھا. وہ بیچارے پھر بعد میں مارے گئے تھے, وہ جو کو ہوا تھا 75 میں, سب کو فیملی کو مار دیا تھا. تو شیخ صاحب کی فیملی کو, شیخ جمال, تو ان سے بڑی دوستی. مولانا باشانی صاحب جب آئے تھے پاکستان, وہ کانفرنس تھی کسان کانفرنس اکتوبر ٹیکسنگ میں, تو میں اس کو ون آف دوز ہم گئے تھے, پورا سرخ ٹوپیاں پہن کے, اور ہم نے نعرے مارے کہ آمار نیتا تمار نیتا بھاشانی باشانی, یعنی آپ باشانی بڑے لیڈر تھے جی. اور آمار باڑی تمار باڑی نقشل باڑی نقشل باڑی, آمار نام تمہار نام ویتنام ویتنام, ویتنام کو ویتنام کہتے تھے. تو وہ بڑا وہ ایک دور تھا. اور باشانی صاحب بڑا خوش ہوئے, وہ کہتے ہیں آپ کو بنگالی بھی آتی ہے. اور میں کہا کہ پھر وہ بھی تھا شانگرام شانگرام چولبے چولبے, اسٹرگل ول گو آن. تو بنگالی قوم میں بڑی جان تھی اور بڑا شوق تھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک زیادتی اور ظلم ہوا ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہم نے لاسٹ, وہ جو ہوا وہ لمبی ہسٹری ہے. پھر کسی لیکن وہ ان سے بڑے محب وطن کوئی نہیں تھے, میں بتانا چاہتا ہوں. ان جو بنگالی جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی, قربانیاں دی, اور وہ فائٹ ہم نے ان کو دھکیلا, خود دھکیلا اپنی نالائکی اور بدنیتی کی وجہ سے. انفارچونیٹلی تو آج کل تذکرہ بھی ہوتا ہے اس میں ڈیٹیل میں. آپ یہ بتائیں کہ 1997-98 میں آپ وزیر اطلاعات تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے, 99 میں آئے تھے. 99 میں ایٹمی دھماکے ہو چکے تھے, اس کے بعد آئے. تو ایک بڑا قصہ مشہور ہے پاکستان کے اندر, میڈیا میں چلتا رہا کہ جنرل پرویز مشرف اور سروسز چیف نے ان کو سلوٹ نہیں مارا تھا. وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ کوئی فارن ڈیلیگیٹی آتی ہے تو جب پرائم منسٹر ریسیو کرتا ہے تو استقبالیہ لائن میں وزراء بھی اور سروسز چیف بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا واقعہ ہو, کیا انہوں نے واقعی سلوٹ مارا تھا؟ ابھی سلمان فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. میں آپ کو حقائق بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ یہ نہیں کہ میں نے سنا کسی سے, یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. ٹھیک. واجپئی صاحب نیوکلیر پاور ہم بن گئے, میاں صاحب نے دعوت دی, وہ بس یاترا میں آئے, ہم واگا ان کو لینے گئے, اور ادھر استقبال ہوا فارمل, ان کے بس سے لوگ آئے. باقی لوگ بائی روڈ واگا سے لاہور آ گئے. ٹھیک ہے. دیونند تھے, ان کے اور بھی لوگ تھے مشہور لوگ. ہیلی کاپٹر میں 6 لوگ تھے. پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر انڈیا اٹل بہاری واجپئی صاحب. میں چونکہ وزیر مہمانداری نامنیٹ ہوا تھا, کیونکہ میں پروٹوکول منسٹر تھا, تو میں ان کے ساتھ ہونا پڑا تھا. 3 ہم ہو گئے, چوتھا واجپئی صاحب کا ڈاکٹر تھا. اچھا. ڈاکٹر ساتھ ہوتا تھا کیونکہ ضرورت صحت کا, اور 2 سیکورٹی گارڈ, سیکورٹی کے لوگ دونوں طرف کے. ہاں, ان کا بھی ہمارا. سو 6 سیٹر تھا, 6 سیٹیں, 3 ہم ادھر بیٹھے ہوئے, 6 ہمارے سامنے وہ بیٹھے ہوئے. اور ہیلی کاپٹر ہم نے لے کے آئے, اور ہیلی کاپٹر لینڈ کیا گورنر ہاؤس. اچھا ٹھیک. اور یہ کوئی میرے خیال میں کوئی دوپہر کا ٹائم ہوگا, 3:30-4 بجے کا ہوگا. اور جب ہم لینڈ کیا تو ہم نے دیکھا کہ 3 لوگ جو تھے وہ اسمارٹلی ڈریسڈ اپ آئے سلوٹ کرنے کے لیے. کون کون سر؟ 3 سروس چیفز.
یعنی پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، جنرل ایڈمرل بخاری، فصیح بخاری، اور ایئر چیف مارشل مہدی قریشی. پرویز مہدی قریشی میری ملاقات، اور انہوں نے بڑا سلوٹ کیا، واجپئی صاحب کو بڑا پورا ہاتھ ملایا. اور پھر باہر سے ہم اندر گئے، کیونکہ اس میں میاں صاحب سے میں تھا، باقی لوگ تو بائی روڈ آ رہے تھے. تو پھر ہم نے چائے اکٹھی پی. اچھا چائے بھی پی؟ ہاں اس کا ان کے جو گورنر ہاؤس کے اندر. تو کیا گپ شپ؟ اور انہوں نے بس گپ شپ، اور اس نے کہا کہ سر ہمیں جانا ہے واپس اسلام آباد، کیونکہ شام کو بینکویٹ بھی تھا. تو وہ چائنا کا ڈیفینس منسٹر آ رہا ہے. اچھا وہ پہلے کا شیڈیول وزٹ تھا، تو اس کو استقبال کیا. اس کی فوٹیج کیوں نہیں آئی جی؟ نہ ٹی وی کوریج ہے، نہ کوئی فوٹو ریکارڈ. میرا خیال شاید مس آؤٹ. کیا وجہ ہے؟ میرا اس کو کوریج اگر کرانی تھی تو وزارت اطلاعات بھی کرانی تھی نا. تو وہ میرا خیال ہے جب ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا اپنا وہ لان میں، وہ شاید کسی نے نوٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو مین کوریج تو ہو گیا نا واگا میں ویلکم کا. یہ تو واپس ہم لینڈ کریں گورنر ہاؤس میں. سو ایسا کوئی یہ کہیں ایسا تو نہیں پرسپشن بنانے کے لیے کہ فوٹو کیمرہ مینوں کو سائڈ پہ ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں مس آؤٹ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ اس کو بعد میں غلط طریقے سے استعمال کیا کہ دیکھیں جی یہ تو یہ کر دیا، کوئی کمپرومائز کر لیا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں واجپئی صاحب بڑے عظیم لیڈر تھے، میں ان کو بڑا مانتا ہوں ایز اے مدبر، بڑے دل والے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل کریں گے انسانیت کے دائرے میں، کشمیریت کے دائرے میں، جمہوریت کے دائرے میں. یہ وہ شخص ہے. اور انہوں نے خود انیشیٹو لیا. اور جب میں ان کو لے کے گیا وہ مینار پاکستان، گورنر ہاؤس ٹھہرے تھے، تو میں ان کو گاڑی میں لے کے گیا. پہلے ایچسن کالج، وہاں ہیلی کاپٹر تھا. تو گورنر ہاؤس سے ایچسن کالج میں اکیلا ان کے ساتھ تھا. آگے وہ ایک سیکورٹی کا بندہ تھا. میں کہ سر یہ بہت بڑا آپ نے اچھا جیسچر کیا ہے، ہمارے لیے بڑے لوگ. کہتے ہیں آپ کی جنتا تو بڑی خوش ہوگی. اور کہ وہ یو پی کا تھا، بڑی اچھی شستہ اردو تھی. تو ہماری جنتا تو مجھے بڑے ناراض ہوگی، لیکن یہ میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو مانتے ہیں. وہاں جا کے بک پہ لکھا تھا، بک میں لکھا تھا. مختار مسعود صاحب تھے، انہوں نے بریفنگ دی. یہ سارا پاکستان پورا مینار پاکستان، قائد اعظم، مسلم لیگ کا سارا ذکر کیا اس نے سارا. تو وہ واجپئی صاحب نے بڑے غور سنا اور انہوں نے کیا. میرا خیال فرسٹ ٹائم ہوا تھا اور بہت بڑا جسچر تھا یہ واجپئی صاحب کے ساتھ. اور بعد میں ہم نے زیادتی کی ان کے ساتھ، جو کارگل کا آپریشن ہوا انفارچونیٹلی. اور وہ واقعی خفیہ آپریشن تھا سر، وہ خفیہ آپریشن تھا. پرائم منسٹر کو نہیں بتایا گیا تھا. پرائم منسٹر کو نہیں، پرائم منسٹر کو بتایا گیا 17 مئی 1999 کو. جب کراچی وزٹ میں نہیں، وہ ڈی جی ایم اس کی بریفنگ میں تھی. تو میاں صاحب نے کراچی وزٹ میں تقریر کی تھی کارگل کے ریلیشن. اچھا، پہلے کوئی اور چھوٹی موٹی بریفنگ ہوئی ہو، لیکن کمپریہنسو جو تھی نا وہ آفیشیل بریفنگ وہ اس وقت ایون فوج کے اندر بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا، 3-4 لوگوں کو پتا تھا. اور سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لیکن وہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس میں کشمیر کا باقاعدہ ذکر تھا، ٹائم فریم تھا. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کشمیر کا، تو مشرف صاحب نے اور باقی سروس چیف نے باقاعدہ سلوٹ مارا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو. یعنی یہ آپ نے ہسٹری درست کر رہے ہیں آج آپ؟ بالکل، میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کی بات ہے. یہ کہنا کہ وہ نہیں شامل تھے بالکل غلط ہے. اب جو ایئر چیف ہیں وہ زندہ ہے؟ ایئر چیف زندہ ہے جی. نیول چیف کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور پرویز مشرف صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. نہیں میاں صاحب زندہ ہیں. میاں نواشیف صاحب یاد ہے، میں خود یاد ہوں. ہاں یہ تو بڑی، یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے جی، اس میں کوئی تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کوئی. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا کہ جی اس وقت کشمیر حل ہو جاتا. پھر ایسا وقت آیا کہ 2019 میں 5 اگست کو انڈیا نے مودی کی قیادت میں کشمیر کو ہڑپ کر لیا. 370 اے کوئی وہ شک ہوتی ہے، اس کو اڑا دیا، ترمیم کر کے قبضہ کر لیا. ہم نے بس چھوٹا موٹا پروٹیسٹ کیا، ایک دفعہ جھنڈا لہرا دیا، ایک دفعہ خاموشی اختیار کر لی. تو اب دوبارہ کوئی کشمیر کے لیے یہ نون لیگ کی حکومت کو کوشش کرے گی، کولیشن حکومت ہے، کشمیریوں کو حقوق ملنے چاہیے. کیا آپ کا لیٹسٹ نیوز کیا ہے سر؟ لیٹسٹ یہ ہے آپ کے پاس بڑی اندر کی خبر ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کشمیر کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں پاکستانی سسٹم کے اندر ٹھیک، اور سسٹم میں اس میں خاکی مفتی دونوں شامل ہیں. خاکی مفتی آپ کا ٹھیک ہے نا. تو وہ سسٹم کے اندر جو کشمیر کے بارے میں دوبارہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ کشمیر کا واحد حل حق خود ارادیت ہے، اقوام متحدہ کے قرارداد کے، اور کشمیر کی جو جائز جدوجہد ہے وہ ہم ان کی اخلاقی، سفارتی
سیاسی مدد جاری رکھیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب یہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف آرمی چیف بنے, پہلا کام کیا کیا انہوں نے, وہ ایل او سی گئے اور میسج دیا ہندوستان کو اور کشمیری عوام کو کہ آپ فکر نہ کریں, وی آر رائٹ بیہائنڈ یو. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ میسج تھا. بالکل یہ تھا, یہ نہیں کہ ہم ہاتھ مل رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں یا ڈاوا ڈول ہو رہے ہیں. دس واز اے کلیئر میسج, اور وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ, وہ قائم اور دائم ہے, اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ یہ بات نہیں کہ جی وہ 2019 میں ہم سے غلطی کیا ہوئی, حالانکہ وہ خاکی اور مفتی ساتھ ساتھ تھے, یعنی سیم پیج پہ تھے نا جنرل باجوہ. میرے خیال میں کچھ لوگوں کی ہمارے ہاں چاہے خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو, کچھ مودی سے زیادہ ہی توقعات ہو جاتی ہیں. اچھا ہاں, یہ مودی آئے گا تو ہاں کشمیر حل ہو جائے گا. ہاں, فرق یہ ہے کہ مودی واجپئی نہیں ہے. ہاں واجپئی, یہ بہت فرق. وہ بی جے پی پارٹی ضرور ہے, لیکن واجپئی صاحب کی سوچ اور تھی, وہ مدبر تھے. مودی ایک بڑا تعصب کی بنیاد پر, تضاد کی بنیاد پر, تقسیم کی بنیاد پر ایک ڈیویسو فگر ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, اور وہ بڑا پاکستان دشمنی. تو اس کی یہ آپ اس کو کمپیئر نہ کریں, وہ ایک اسٹیٹسمین تھا, یہ تو ایک سرے ہندوتوا کا لیڈر ہے. یہ فرق ہے. تو وہ میرے خیال میں کچھ غلط توقعات ہمارے سسٹم میں کچھ لوگوں کو ہو گئی تھی.